رچ ڈیڈ یعنی کہ امیر والد، پور ڈیڈ یعنی کہ غریب والد۔ ڈفرینس یہاں پہ ایک بیسکلی لڑکا ہوتا ہے جو اپنے والد اور ایک اور اپنے دوست کی جو والد ہے اس کو کمپیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے آئیڈیاز لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ ہمیں ایک بہترین سبق ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر، اور یہی بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا۔ اگر آپ واقعی میں انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو یہ بیسٹ وے ہے۔ ڈفرینس اگر یہ پی ڈی ایف بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ اس بک کا فائدہ ہے ڈفرینس کے ہم پہ بہت سارے ویکیبلری کے باقاعدہ اردو معنی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کو ریڈنگ کے دوران کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے اس کے معنی بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے باوجود آپ چاہتے ہو اس کو سنونیم جاؤ اور معنی جانوں تو اس کے تو ہر لیسن کے نیچے باقاعدہ ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے جہاں پہ آپ اس کے دو معنی اور اس کے دو سنن جان سکتے ہیں، اور اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے جو یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انگلش سیکھنے میں، ٹھیک ہے۔ ریفرنس اے پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے جسے میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی سینڈ کر سکتا ہوں، جسے آپ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسٹوری کو۔ لکھا ہوا ہے کہ ٹو فادرز یعنی کہ دو والد، ٹو فادرز یعنی کہ دو والد، ٹو مائنڈ سیٹ یعنی کہ دو سوچ، یعنی کہ دو والد یعنی کہ دو مائنڈ سیٹ، یعنی کہ ایک اس کے خود کا والد اور دوسرا اس کے دوست کا والد، اور ان دونوں کی جو سوچ ہے وہ کافی علیحدہ علیحدہ ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ون ٹرانسفارمڈ یعنی کہ ایک نے بدل ڈالی یا بدل دیا، ٹھیک ہے۔ ٹرانسفارم مطلب بدلنا، بدل ڈالی۔ آ فیوچر یعنی کہ ایک مستقبل کو، وائل جب کہ، دا ادر یعنی کہ جو دوسرا تھا، میرلی یعنی کہ فقط یا صرف، سروائیوڈ یعنی کہ گزر بسر کرتا تھا، دا پریزنٹ یعنی کہ حال میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک نے مستقبل بدل ڈالا اور دوسرا جو ہے موجودہ زمانے کا یعنی کہ حال میں کیا کر رہا تھا، گزر بسر کر رہا تھا۔ دیز انفرگیٹیبل ورڈز یعنی کہ ہے ناقابل فراموش یا نہ بھولنے والی الفاظ یعنی کہ باتیں، ریمینڈ انگریوڈ یعنی کہ نقش کر گئے، ان ایانز میموری یعنی کہ ایان کی یادداشت میں، میموری میں یعنی کہ ذہن میں، لانگ بیفور یعنی کہ کافی وقت پہلے، ای انڈرسٹوڈ یعنی کہ وہ سمجھ گیا، دیر پروفاؤنڈ میننگ یعنی کہ ان کی گہرا معنی کو، ان کی گہری معنی کو یعنی کہ میننگ کو، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی جب اس نے ان چیزوں کو دیکھا تو یہ انفرگیٹیبل جو الفاظ تھے، باتیں تھے، وہ اس کے ذہن میں نقش کر گئے، سیو ہو گئے، ٹھیک ہے، کافی وقت پہلے، جب وہ سمجھ گیا ان دونوں کے، جب وہ سمجھ گئے ان کی جو گہری معنی تھے ان کو، ٹھیک ہے۔ ایان واز فارچونیٹ یعنی کہ ایان جو کیا تھا، خوش قسمت تھا، ٹو لرن سیکھنا، فرام ٹو ریمارکیبل فادر فگرز یعنی کہ دو غیر معمولی، ریمارکیبل مطلب غیر معمولی، فادر فگر سے، یعنی کہ ایان ایک طرف سے کافی خوش قسمت تھا کیونکہ وہ سیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، لرن کر رہا تھا دو فادر فگر سے، ٹھیک ہے، ایک اس کے والد، ایک اس کے دوست کا والد۔ از اون فادر یعنی کہ اس کی جو خود کا والد تھا، واز این آنیسٹ گورنمنٹ امپلائی، کون تھا، ایک ایماندار، آنیسٹ مطلب ایماندار، مخلص، گورنمنٹ امپلائی تھا یعنی کہ سرکاری ملازم تھا۔ وائل جب کہ، از بیسٹ فرینڈز فادر یعنی کہ اس کے سب سے جو بہترین دوست کا جو والد تھا، واز اے سکسیسفل انٹرپرینور یعنی کہ کون تھا، ایک کامیاب کاروباری شخص تھا۔ انٹرپرینور کس کو کہتے ہیں، کاروباری شخص کو کہتے ہیں۔ تو آگے کیا لکھا ڈفرینس، آگے لکھا کہ آل دو یعنی کہ اگرچہ، آل دو مطلب اگرچہ، بوتھ مین یعنی کہ دونوں آدمی، لوڈ یعنی کہ پسند کرتے تھے، دیر فیملیز یعنی کہ اپنی فیملیز کو یعنی کہ اپنے خاندان کو، یعنی کہ دونوں آدمی اپنی خاندان سے محبت کرتے تھے، سنسیئرلی یعنی کہ مخلصی سے، ایمانداری سے، دیر فلاسفی یعنی کہ ان کی جو فلسفہ تھا، پرسپیکٹیو یعنی کہ نقطۂ نظر تھا، پرائرٹیز یعنی کہ جو ترجیحات تھے، پرنسپلز اور اصولیں تھے، اینڈ فائنینشیل مائنڈ سیٹ اور جو مالی سوچ تھی، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ یعنی کہ مکمل طور پر ڈفرینٹ تھا، یعنی کہ مختلف تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ ٹھیک ہے دونوں جو تھے وہ اپنے فیملیز کو سنسیئرلی پسند کرتے تھے، لیکن ان کی جو فلسفہ تھا، ان کی نقطۂ نظر اور جو ترجیحات تھی اور جو اصول تھے اور جو مالی مائنڈ سیٹ تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مالی جو سوچ تھی وہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ تھی، یعنی کہ مختلف تھے۔ ایانز فادر یعنی کہ ایان کا والد، پھر آگے لکھا ڈفرینس کہ ایانز فادر یعنی کہ ایان کا والد،
ریپیٹڈلی یعنی کہ بار بار، ریپیٹڈلی یعنی کہ بار بار، ایڈوائزڈ یعنی کہ نصیحت کرتا تھا. کیا نصیحت کرتا تھا؟ کہ اسٹڈی ہارڈ یعنی کہ سخت پڑھائی کرو، ٹھیک ہے، سخت محنت کرو، سخت پڑھائی کرو. آپٹین یعنی کہ حاصل کرو، سیکیور پروفیشن یعنی کہ ایک محفوظ یعنی کہ پیشہ کیا کرو، سیکیور کرو، آپٹین کرو یعنی کہ حاصل کرو. ارن یعنی کہ کماؤ. اسٹیبل یعنی کہ ایک مضبوط، ایک بڑی سیلری کماؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ تنخواہ کماؤ. ایوائڈ یعنی کہ بچو. رسک یعنی کہ خطرے سے، یعنی کہ خطرہ، جو رسک اٹھانے سے کیا کرو، بچو. اینڈ نیور اور کبھی نہیں. لیو یعنی کہ چھوڑے. یور کمفرٹ یعنی کہ اپنے سکون کو، آسائش کو. تو یہ ایحان کی والد کا سوچ تھا. اس کا کیا سوچ تھا؟ کہ پڑھو، ٹھیک ہے، اور حاصل کرو، ایک سیکیور پروفیشن حاصل کرو، اور ایک زبردست سیلری حاصل کرو، اور کبھی بھی رسک نہیں اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اور کیا کرو، اپنی جو کمفرٹ زون ہے، ٹھیک ہے، اس میں بیٹھے رہو، یعنی کہ اس کو کبھی نہیں چھوڑو. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کے از فرینڈس فادر یعنی کہ اس کی جو فرینڈ کے جو والد تھا. اسمائل یعنی کہ مسکرایا. اینڈ سیڈ اور کہا، کیا کہا؟ کہ ایجوکیشن از اسینشیل یعنی کہ جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے وہ اسینشیل ہے یعنی کہ ضروری ہے، وائٹل ہے. بٹ لیکن، نیور اسٹاپ لیکن کبھی بھی نہیں روکو. لرننگ یعنی کہ سیکھنا. کس چیز کے سیکھنا؟ کہ ہاؤ ایسٹس یعنی کہ کیسے جو اثاثے ہیں. انویسٹمنٹ اور جو سرمایہ کاری ہے. انوویشن یعنی کہ جو جدت ہے. اپورچونٹی اور جو مواقع ہیں. اینڈ بزنس اور جو کاروبار ہے. کریٹ یعنی کہ پیدا کر سکتا ہے. لاسٹنگ ویلتھ یعنی کہ مستقل دولت. ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا؟ بیسکلی اس کے دوست کے والد کا آئیڈیا کیا تھا؟ کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے لیکن کبھی بھی نہیں روکو. کس چیز کو؟ لرننگ یعنی کہ سیکھنا. کس طرح سے سیکھنا؟ کہ کیسے جو ایسٹ اثاثے ہیں، سرمایہ کاری ہے، جدت ہے، مواقع ہیں، اور جو بزنس ہیں وہ لاسٹنگ ویلتھ کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ڈیفرنس. آگے لکھا کہ کنفیوزڈ یعنی کہ حیران ہو کر، پریشان بائی دیز اپوزنگ اپینینز یعنی کہ ان مختلف اپینین سے، یعنی کہ باتوں سے، یعنی کہ ان دو، ایک اس کے والد کی باتیں، دوسرا اس کے دوست کی جو والد کی باتیں تھے. ٹھیک ہے، ایک ایجوکیشن اور اس طرف زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا بزنس اور ان چیزوں پہ فوکس. تو ان چیزوں سے وہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا، پریشان ہو گیا. ایان کیئرفلی یعنی کہ ایان محتاط طریقے سے، بڑی احتیاط سے، بڑی غور سے. آبزروڈ یعنی کہ مشاہدہ کیا، دیکھا. بوتھ فادرز یعنی کہ دونوں والدوں کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں فادرز کو دیکھا. انسٹیڈ آف امیڈیٹلی چوزنگ whom ٹو بلیو، بجائے کہ فوری وہ چوز کریں یعنی کہ فیصلہ کریں، یعنی کہ انتخاب کریں. whom ٹو بلیو کہ کس کے اوپر زیادہ یقین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ڈیفرنس. آگے لکھا ہوا کہ ایوری مارننگ یعنی کہ ایوری ایوننگ یعنی کہ ہر شام کو. اس فادر یعنی کہ اس کی جو والد تھا. ریٹرنڈ یعنی کہ آتا تھا. ہوم یعنی کہ گھر، یعنی کہ ہر شام کو اس کی والد گھر آتا تھا. ایگزاسٹڈ یعنی کہ تھکا ماندہ. آفٹر لانگ آفس آورز یعنی کہ طویل دفتر کے گھنٹوں کے بعد، یعنی کہ طویل دفتر کے اوقات کے بعد، یعنی کہ وقت کے بعد، یعنی کہ دفتر میں کافی وقت گزرنے کے بعد وہ تھکا ماندہ گھر واپس آتا تھا. وائل جب کہ دا انٹرپرینور یعنی کہ جو کاروباری شخص تھا. اسپینٹ گزار دیتا تھا. ٹائم یعنی کہ وقت کو. ڈسکسنگ ایڈیاز یعنی کہ ایڈیاز کو ڈسکس کرنے میں، بات کرنے میں. ریڈنگ بکس یعنی کہ کتابیں پڑھنے میں. اینڈ پلاننگ فیوچر وینچرز اور پلان کرنے میں، منصوبہ بندی کرنے میں. فیوچر اینڈ وینچرز یعنی کہ مستقبل کے جو وینچرز ہیں، جرنی ہے، جو سفر ہیں، ان چیزوں پہ وہ پلاننگ ہے، ان چیزوں پہ وہ کیا کرتا تھا؟ پلان کرتا تھا، یعنی کہ منصوبہ بندی کرتا تھا. آگے لکھا ڈیفرنس کہ دا ویلدی فادر یعنی کہ جو امیر فادر ہے، جو امیر فادر ہے یعنی کہ والد ہیں. آفن یعنی کہ اکثر. ایکسپلین یعنی کہ بتاتا تھا، ایکسپلین کرتا تھا. دیٹ کہ منی شوڈ بیکم اے سروینٹ یعنی کہ جو پیسہ ہے، منی ہے، وہ کیا بننا چاہیے اے سروینٹ یعنی کہ ایک خادم بننا چاہیے، غلام بننا چاہیے، یعنی کہ پیسہ غلام بننا چاہیے. ناٹ اے ماسٹر مالک نہیں بننا چاہیے.
ای انکریج یعنی کہ اس نے حوصلہ افزائی کی، اس نے تلقین کیا کس کو؟ ایان کو، ٹھیک ہے، کہ ٹو میک منی ورک فار ہم، کہ وہ پیسے سے کام کروائے، ٹھیک ہے، ٹو میک منی ورک ایک کازیٹیو ورب ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پیسے سے کام کروائے انسٹیڈ آف ورکنگ اینڈ لیسلی فار منی، بجائے بے انتہا یا بہت زیادہ کام کرنے کے فار منی یعنی کہ پیسے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اس نے ایان کو بتایا کہ آپ پیسے سے کام کرو بجائے آپ پیسے کے لیے کام کرو۔ آگے لکھا ڈیفرنس کہ ای انٹروڈیوس یعنی کہ اس نے متعارف کروایا، ٹھیک ہے، یا ملایا ایان یعنی کہ ایان کو ٹو کنسیپٹس یعنی کہ مختلف کنسیپٹ سے، سوچ سے، یعنی کہ تصورات سے، یعنی کہ مختلف چیزوں سے، لائک جیسے کہ بجٹنگ کیسے کرنا ہے، بجٹ سازی کیسے کرنا ہے، کیش فلو کے بارے میں اسے بتایا، ٹھیک، متعارف کرایا، آنرشپ یعنی کہ ملکیت کے بارے میں، انٹرپرینرشپ یعنی کہ کاروباری جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں، اینڈ فائنینشیل انڈیپینڈنس اور مالی خود مختاری کے بارے میں بھی اسے بتایا، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنس مطلب آزادی، خود مختاری۔ ڈفرینس جتنی بھی ویکیبلری بہت ہی زبردست ویکیبلری، ان کو پلیز نوٹ کرتے جائیں۔ آگے لکھا کہ مین وائل یعنی کہ اسی دوران ایانس فادر یعنی کہ ایان کا جو والد تھا، فادر تھا، کنٹینیوڈ یعنی کہ جاری کیا، بلیونگ یعنی کہ سمجھنا یا سوچنا یا سمجھنا، دیٹ کہ ایوائڈنگ مسٹیکس یعنی کہ غلطیوں سے بچنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسٹیکس مطلب غلطیاں، ایوائڈ مطلب بچ نکلنا یا آپ کہہ سکتے ہو پرہیز کرنا، واز دی سیفیسٹ پاتھ ٹوارڈ اے پیسفل لائف یعنی کہ سب سے کیا ہے محفوظ ترین، سیفیسٹ مطلب محفوظ ترین، پاتھ ہے یعنی کہ رستہ ہے، ٹوارڈ پیسفل لائف یعنی کہ پرسکون زندگی کی جانب، یعنی کہ یہ ایان کے فادر کا سوچ تھا، یعنی کہ وہ مزید اس سوچ پر جاری ساری تھا کہ غلطیوں سے بچنا سب سے جو سیفیسٹ محفوظ ترین رستہ ہے، کس طرف؟ پیسفل لائف کی طرف۔ ایئرس لیٹر یعنی کہ کئی سالوں بعد ایان پرسیوڈ ہائر ایجوکیشن، ایان نے کیا کیا؟ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، حاصل کرنا شروع کر دیا، وائل جبکہ سائملٹینیوسلی یعنی کہ اسی دوران یا اسی وقت میں اسٹارٹنگ یعنی کہ شروع کرتے ہوئے اسمال آن لائن بزنس، ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس اس نے بھی شروع کیا، یعنی کہ ایک طرف ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا، دوسری طرف ایک چھوٹا سا آن لائن اس نے بزنس بھی اسٹارٹ کیا، ود اس سیونگز یعنی کہ اپنے سیونگ سے، یعنی کہ اپنی جمع پونجی سے، اینڈ نیولی ایکوائرڈ نالج اور اپنے نئے، ٹھیک ہے، نیولی مطلب نئے ایکوائرڈ یعنی کہ حاصل کیا، نالج یعنی کہ علم سے۔ آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ انیشیلی یعنی کہ شروعات میں یا شروع میں، دا بزنس جنریٹڈ یعنی کہ جو کاروبار تھا اس نے بنایا یا پیدا کیا، اونلی موڈیسٹ پروفٹ یعنی کہ تھوڑا سا پروفٹ بنایا یعنی کہ تھوڑا سا فائدہ دیا، بٹ لیکن ایوری سیٹ بیک یعنی کہ ہر ایک ناکامی، ٹاٹ یعنی کہ سکھایا، ہم یعنی کہ اسے، ویلیوبل لیسنز یعنی کہ قیمتی اسباق سکھائیں، اباؤٹ کسٹمرز یعنی کہ کسٹمرز کے بارے میں، گاہکوں کے بارے میں، مارکیٹنگ کے بارے میں، اینڈ ڈیسیجن میکنگ اور فیصلہ سازی کے بارے میں۔ تو یعنی کہ یہ چیزیں اس نے کیا، یعنی کہ ان چیزوں نے اسے مختلف چیزیں دی، ٹھیک ہے، کچھ حد تک وہ ناکام ہو لیکن بہت ساری چیزیں اس نے اور حاصل کیا۔ انسٹیڈ آف اسپینڈنگ ایوری تھنگ ای ارنڈ یعنی کہ بجائے اسپینڈ کرنے کے، بجائے خرچ کرنے کے، ایوری تھنگ یعنی کہ ہر ایک چیز کو، ای ارنڈ جو اس نے کمائے تھے، ایان ری انویسٹڈ، ایان نے کیا کیا؟ دوبارہ سرمایہ کاری کی، از انکم یعنی کہ اپنی آمدنی کو، انٹو نیو پروجیکٹس یعنی کہ نئے پروجیکٹس میں، ڈیجیٹل اسکلز یعنی کہ ڈیجیٹل اسکلز میں، اینڈ پروڈکٹیو ایسٹس اور فائدہ مند ایسٹس میں یعنی کہ اثاثوں میں، یعنی کہ بجائے جو کچھ اس نے کمایا تھا کہ وہ خرچ کرے، اس نے ری انویسٹ کیا، دوبارہ سرمایہ کار کے، دوبارہ اس نے کاروبار میں لگایا ان پیسوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ڈیفرنس، آگے لکھا ہوا کہ گریجولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے، جسے ہم سلولی بھی کہتے ہیں، از انکم یعنی کہ اس کی جو آمدنی تھی، فرام انویسٹمنٹس یعنی کہ سرمایہ کاری سے، ایکسیڈ بڑھا دی، دا سیلری یعنی کہ تنخواہ کو، آمدنی کو، فرام از ریگولر امپلائمنٹ یعنی کہ اس کے روزمرہ کی امپلائمنٹ تھا، ملازمت سے، یعنی کہ جو کاروبار جو انکم ابھی اسے حاصل ہو رہا تھا اس کی روزمرہ کی جو ملازمت سے جو سیلری تھی اس سے کافی بڑا ہو گیا، پرووائڈنگ یعنی کہ دیتے ہوئے، مہیا کرتے ہوئے، ایم یعنی کہ اسے، ود گریٹر فریڈم یعنی کہ اور بڑے فریڈم سے یعنی کہ آزادی سے، اینڈ فلیکسیبلٹی اور فلیکسیبلٹی یعنی کہ
یعنی کہ نرمی سے. آگے بڑھتے ہیں ڈیفرنس. آگے لکھا کہ ای نیور فارگاٹ یعنی کہ او کبھی بھی نہیں بھولا. از فادرز آنیسٹی یعنی کہ اپنی والد کے آنیسٹی کو، ایمانداری کو، اینڈ ڈسپلن اور ڈسپلن کو یعنی کہ نظم و ضبط کو. بیکاز کیونکہ دوز کوالٹیز یعنی کہ وہ کوالٹیز یعنی کہ خصوصیات بکیم یعنی کہ بنے دا مورل فاؤنڈیشن یعنی کہ جو اخلاقی فاؤنڈیشن بن گئے یعنی کہ بنیاد بن گئی آف ایوری بزنس یعنی کہ آف ایوری بزنس ڈیسیجن یعنی کہ ہر ایک کاروباری فیصلے کا ایمیج جو اس نے لیا تھا. ٹھیک ہے، تو بیسکلی وہ اپنے والد کی آنیسٹی کو کبھی بھی نہیں بھولا، اس کے ڈسپلن کو کبھی بھی نہیں بھولا. تو آگے لکھا ہوا ڈفرینس کہ لائک وائز یعنی کہ اسی طرح ای ریمینڈ گریٹفل یعنی کہ وہ شکر گزار رہا ٹو از فرینڈس فادر یعنی کہ اپنے فرینڈ کے والد کا. اوز پریکٹیکل فائنینشیل وزڈم یعنی کہ جس کی جو عملی فائنینشیل وزڈم یعنی کہ مالی سوچ یا مالی دانشمندی کمپلیٹلی یعنی کہ مکمل طور پر چینج یعنی کہ بدل دیا. از انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ اس کی سوچ کو، فہم کو، سمجھنے کی صلاحیت کو. آف ویلتھ یعنی کہ ویلتھ کے بارے میں یعنی کہ دولت کے بارے میں. آگے کیا لکھا ڈیفرنس. آگے لکھا ہوا کہ ایان ایونچولی یعنی کہ ایان بالآخر اسٹیبلشڈ یعنی کہ بنایا، قائم کیا سیورل سکسیسفل بزنس یعنی کہ کہیں سیورل مطلب کہیں سکسیسفل بزنس یعنی کہ کامیاب بزنس بنایا یعنی کہ کاروبار بنایا. دیٹ کریٹڈ یعنی کہ جس نے پیدا کیا. امپلائمنٹ یعنی کہ ملازمت، اپورچونٹی یعنی کہ ملازمت کے مواقع پیدا کیے. فار مینی ڈیزرونگ ینگ پیپل یعنی کہ بہت سارے مستحق لوگوں کے لیے. آگے کیا لکھا ڈیفرنس. آگے لکھا کہ وین ہیور یعنی کہ جب کبھی بھی. اسٹوڈنٹس یعنی کہ جو طالب علم تھے. آسکڈ ہم یعنی کہ اس سے پوچھتے تھے. اباؤٹ سکسیس یعنی کہ کامیابی کے بارے میں یعنی کہ جب کبھی بھی طالب علم ان سے کامیابی کے بارے میں پوچھتے تھے. ای ریپلائیڈ وہ جواب دیتا تھا کہ ون فادر یعنی کہ ایک والد ٹاٹ می مجھے سکھایا ہاؤ ٹو ارن کہ کیسے کمانا ہے، لیونگ یعنی کہ روزی روٹی یعنی کہ روزی کیسے رزق کمانا ہے. وائل جب کہ ادر یعنی کہ جو دوسرا والد تھا یعنی کہ اس کے جو دوست تھا ٹاٹ می مجھے سکھایا کہ ہاؤ ٹو بلڈ کہ کیسے بنانا ہے فیوچر یعنی کہ ایک مستقبل. اسی طرح ڈفرینس لکھا کہ ای بلیوڈ یعنی کہ وہ سمجھتا تھا دیٹ کہ ٹرو پراسپرٹی یعنی کہ جو اصلی خوشی ہے ریکوائرز یعنی کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے بوتھ کریکٹر اینڈ کمپیٹنس یعنی کہ دونوں کردار کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور صلاحیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بیکاز کیونکہ ویلتھ وداؤٹ ویلیوز ریئرلی لاسٹ یعنی کہ جو دولت بنا ویلیوز کے، بنا اقدار کے بڑی مشکل سے یا کبھی کبھار لاسٹ یعنی کہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. تو آگے کیا لکھا ڈیفرنس. اسٹینڈنگ بیفور آ ہال یعنی کہ ایک آل کے سامنے کھڑے ہوتی ہوئی. فل آف اسٹوڈنٹ جو اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا. ایان کنکلوڈڈ یعنی کہ ایان نے اپنی بات کا اختتام پذیر کیا یعنی کہ بات کو سمیٹا یعنی کہ آخر کہا. دا ریچسٹ انہیریٹنس یعنی کہ جو سب سے امیر ترین جو انہیریٹنس ہے یعنی کہ وراثت ہے از ناٹ منی یعنی کہ پیسہ نہیں ہے. اٹ از دی مائنڈ سیٹ اس سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے. دیٹ ٹیچز یو جو آپ کو سکھاتا ہے ہاؤ ٹو کریٹ کہ کیسے بنانا ہے آنیسٹ کیسے ہاؤ ٹو کریٹ اٹ کیسے اسے بنانا ہے آنیسٹلی یعنی کہ ایمانداری سے. ریفرنس ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آتا ہے گورنمنٹ امپلائی. اس کو ہم سرکاری ملازم کہتے ہیں جسے ہم سول سرونٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم پبلک ورکر بھی کہتے ہیں. انٹرپرنر کہتے ہیں کاروباری شخصیت کو. ٹھیک ہے، جسے ہم بزنس مین بھی کہتے ہیں، جسے ہم فاؤنڈر بھی کہتے ہیں. فلاسفی کہتے ہیں فلسفے کو. ٹھیک ہے، جسے ہم آئیڈیالوجی جو نظریہ اس کو بھی کہتے ہیں، اور ڈاکٹرین بھی کہتے ہیں. پرسپیکٹو کہتے ہیں نقطۂ نظر کو، جسے ہم ویو پوائنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم آؤٹ لک بھی کہتے ہیں. پرائرٹیز کہتے ہیں ترجیحات کو، جسے ہم پریفرنسز بھی کہتے ہیں، جسے ہم امپورٹنٹ بھی کہتے ہیں، امپورٹنٹ میٹرز بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے پرنسپلز یعنی کہ اصول. ٹھیک ہے، جسے ہم ویلیوز بھی کہتے ہیں، جسے ہم رولز بھی کہتے ہیں. پروفیشنز کہتے ہیں پیشہ. ٹھیک ہے، جسے ہم آکیوپیشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم کریئر بھی کہتے ہیں. سیلری کہتے ہیں تنخواہ کو. ٹھیک ہے، جسے ہم ویجز بھی کہتے ہیں، جسے ہم انکم بھی کہتے ہیں. رسک کہتے ہیں خطرہ، جسے ہم ڈینجر بھی کہتے ہیں، جسے ہم انسرٹنٹی بھی کہتے ہیں. ایسٹس کہتے ہیں اثاثے کو، جسے ہم ریسورسز بھی کہتے ہیں، جسے ہم پوزیشن بھی کہتے ہیں.
اسی سے ڈفرینس آتا ہے انویسٹمنٹ، مطلب سرمایہ کاری، جسے ہم فنڈنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم فائنینشیل انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ انوویشن کہتے ہیں جدت، ٹھیک ہے، جسے ہم کریٹیوٹی بھی کہتے ہیں ماڈرنائزیشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپرچونیٹیز کہتے ہیں مواقع، جسے ہم چانسز بھی کہتے ہیں، جسے ہم پراسپیکٹ بھی کہتے ہیں۔ سروینٹ کہتے ہیں خادم، جسے ہم ہیلپر بھی کہتے ہیں، جسے ہم اٹینڈنٹ بھی کہتے ہیں۔ ماسٹر کہتے ہیں مالک کو، جسے ہم آنر بھی کہتے ہیں، کنٹرولر بھی کہتے ہیں۔ بجٹنگ کہتے ہیں بجٹ سازی کو، جسے ہم فائنینشیل پلاننگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسے ایکسپینس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے کیش فلو، کیش فلو کہتے ہیں نقدی کا بہاؤ، ٹھیک ہے، جسے موومنٹ آف منی بھی کہتے ہیں، جسے ہم لیکوڈیٹی بھی کہتے ہیں۔ آنرشپ کہتے ہیں ملکیت کو، جسے ہم پوزیشن بھی کہتے ہیں، جسے پروپرائٹرشپ بھی کہتے ہیں۔ انٹرپرینورشپ کہتے ہیں کاروباری شخصیت صلاحیت کو، جسے ہم انٹرپرائز بھی کہتے ہیں، جسے ہم بزنس لیڈرشپ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس، یعنی کہ مالی خود مختاری، جسے ہم اکنامک فریڈم بھی کہتے ہیں، جسے ہم سیلف ریلائنس بھی کہتے ہیں۔ کریکٹر کہتے ہیں کردار کو، جسے مورالٹی بھی کہتے ہیں، جسے ہم پرسنالٹی بھی کہتے ہیں۔ کمپٹنس کہتے ہیں صلاحیت کو، جسے ہم ایبلٹی اور پروفیشینسی بھی کہتے ہیں۔ ڈفرینس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ ڈفرینس ایک ایسی بک ہے جس میں بہت سارے اسٹوری ہیں، اور اس میں اسلامک اسٹوری بھی ہیں، اس میں موٹیویشنل اسٹوری بھی ہیں، اس میں فنی یعنی کہ کامیڈی اسٹوری بھی ہیں، اور نہ صرف یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ثابت ہوگا، یہ بک آپ کے کڈس کے لیے بھی کافی بینیفیشیل فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہاں پہ اس اسٹوری کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے اس کا اردو معنی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو ڈکشنری یا موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ اپنا ورڈ تلاش کرو۔ اس کے باوجود اگر چاہتے ہو کہ اس کے باقاعدہ اور میننگ مجھے پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو سینونیم ہے وہ بھی پتہ چلے، تو نیچے ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس جب آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہو تو آپ کو 2-3 بینیفٹ یہاں سے حاصل ہوں گے کہ سب سے پہلی آپ کی جو ریڈنگ اسکل ہے وہ کافی اچھا ہوگا، کیونکہ میں ورڈ بائی ورڈ کو پروناؤنس کر رہا ہوں، آپ کا پروناؤنسیشن کافی اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس جب میں اس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ کی جو لسننگ پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کافی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یعنی کہ جب میں اس کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو آپ کو ویکیبلری ویسے ملنے والی ہے، آپ کو گرامر بھی بہت ساری جگہوں پہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہو ایک گرامر کو تو وہاں پہ آپ کا ایک کنسیپٹ برابر ہوگا، لیکن یہاں پہ بہت سارے آپ کو کنسیپٹ بھی مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کچھ انگلش کو چاہیے آپ یہاں سے حاصل کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس اگر آپ چاہتے ہو ہماری کلاسز جوائن کرنا، آپ جوائن کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور فری انگلش سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت جلد کلاسز شروع ہونے والے ہیں اور وہیں پہ آپ کو معلومات حاصل ہوگا، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اس کے پر موجود ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو، بینیفیشل لگا ہو، تو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔